علیکم، میں امداد سومرو۔ ایک طرف ایف آئی اے ہے اور دوسری طرف ہے الیکشن کمیشن۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دو طرفہ پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایف آئی اے کو تو حکومت نے بااختیار کر دیا ہے عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کے لیے، اور معاملہ ہے ضمنی انتخابات کا، اور ان انتخابات کو لے کر عمران خان صاحب جو ہیں بہت زیادہ متحرک بھی ہوئے ہیں اور بہت زیادہ جارحانہ رویہ بھی ہے ان کا، اور وہ حملے کر رہے ہیں ایکس مین پر، وائی مین پر، اور اس کے علاوہ الیکشن کمشنر پر، چیف الیکشن کمشنر پر۔ تو پہلے تو میرا خیال ہے جو بلدیات ضمنی انتخابات ہیں وہاں جو 20 حلقے ہیں ان کی جو پوزیشن ہے عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ایف آئی اے کو اختیارات دیے گئے ہیں یا ایف آئی اے کو جو آرڈر دیے گئے ہیں وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے، وہ بڑے خطرناک ہیں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے لیے۔ اب اس میں کیا ہوگا، نہ صرف اختیارات ایف آئی اے کو دیے گئے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر بات آپ کی برداشت سے باہر ہو جائے تو پھر اس وقت آپ موقع پر بھی فیصلہ کر سکتے ہو، یعنی معاملہ پھینٹے لگانے تک جا سکتا ہے، پھینٹا لگانا وہاں تک معاملہ جا سکتا ہے۔ تو اس پر بات، اور پہلے کریں گے بات حلقوں پر جو ضمنی انتخابات ہیں ان پر، لیکن اس کو لے کر کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ایک جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اس کے اوپر جو ہے تحریک انصاف والے تنقید کر رہے ہیں، وہ یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے ایک اجلاس میں ہدایت جاری کی تھی کہ جو وزارت پیٹرولیم ہے وہ بتائے کہ پیٹرول جو عالمی مارکیٹ میں سستا ہوا ہے، تقریباً $96 پہ چلا گیا ہوا ہے اپنا فی بیرل، تو اس کا امپیکٹ کیونکہ سستا ہوا ہے تو اس کا اثرات جو ہیں عوام تک منتقل ہونے چاہیے۔ اور وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی کہ جی وہ آپ اس کو بتا دیں ذرا سمری شمری بنا کے کہ کتنا پیٹرول سستا ہوا ہے، اور جتنا ہوا ہے اتنا ریلیف عوام کو ملنا چاہیے۔ تو وہ اب ہدایت وزیر اعظم صاحب نے دی، اب اس کو تحریک انصاف یا مخالفین جو ہیں وہ یہ کہہ کر اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جی یہ جو عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے یہ عوام کو ریلیف انتخابات کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، پنجاب میں جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے حمزہ شہباز صاحب نے جب 100 یونٹ بجلی غریب سے غریب تر جو لوگ تھے ان کی مفت کرنے کا اعلان کیا تھا کہ پنجاب حکومت ان کا بل ادا کرے گی، تو اس پر بھی نہ صرف تنقید کی گئی بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھا گیا۔ فواد چودھری صاحب نے چٹھی لکھ ماری کہ جی یہ دیکھیں یہ تو آپ کے جو حکم تھا، جو آپ نے میثاق کیا تھا ہمارے اور اپنا پی ٹی آئی اور حمزہ شہباز کے درمیان، حکومت کے درمیان، اس کی یہ صریحاً خلاف ورزی ہے، یہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے انتخابات سے پہلے۔ الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا، الیکشن کمیشن نے وہ روک دیا کہ 17 جولائی تک آپ یہ اس منصوبے پر عمل درآمد نہیں کر سکتے، تو نہ کریں، الیکشن عمل درآمد نہ ہو، لیکن لوگوں کو بل آنے اگست میں، تو اگست میں لوگوں کو وہ ریلیف جو ہے منتقل ہو جائے گا۔ تو ریلیف جو اناؤنس ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن تحریک انصاف نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر لیا تھا۔ یہ الیکشن کمیشن کی مداخلت سے پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے، ایک ایسا اعلان ہے جس کی مخالفت کرنے کے بعد تحریک انصاف جو ہے اس کو نقصان ہوگا، یہ رکوانے کے باوجود تحریک انصاف کو نقصان ہوگا۔ اب جو تیل کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ریلیف دینے کا شہباز شریف صاحب نے جو اعلان کیا ہے اس پر بھی مخالفت ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کتنا ریلیف دینے جا رہے ہیں لوگوں کو۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ریلیف جو ہے وہ کم از کم $50 فی لیٹر ہوگا، تب جا کر اس کو ریلیف محسوس کیا جائے گا، یعنی پیٹرول کی قیمت اگر $50 فی لیٹر کم ہوتی ہے تب جا کر سمجھا جائے گا کہ لوگوں کو ریلیف ملا ہے، یا تب جا کر اثر ہوگا۔ ورنہ اگر جو اندازہ لگایا جا رہا ہے یا کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی $20-25 فی لیٹر پیٹرول کم ہوگا، تو اس کا جو پیٹرول کی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے والوں کو تو تھوڑا بہت فرق آ جائے گا، لیکن ٹرانسپورٹ کے کرائے جس طرح بڑھ گئے ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اشیاء کی قیمتیں جو بڑھ گئی ہیں اس پر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بار قیمت بڑھ جاتی ہے تو کم نہیں ہوتی۔ تو ایک تو اس کو جو پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کے ساتھ ساتھ پھر حکومت کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ اشیاء کی جو قیمتیں بڑھی ہیں وہ بھی کم ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ $50 تک کمی کی صورت میں پھر حکومت جو ہے ڈنڈا اٹھانے کے قابل ہوگی، ورنہ پھر $20-25 کا جو ریلیف ہوگا یا قیمتیں کم ہوگی اس کا ریلیف عوام تک زیادہ منتقل نہیں ہوگا دیگر مدات میں۔ یعنی ایک تو ہو گیا نا کہ پیٹرول کی قیمت کم ہونے سے جو ڈائریکٹ فائدہ ہوگا لوگوں کو، لیکن اس کا جو اثر ہوگا پروڈکشن دوسری چیزوں کی پیداوار پر، اس کا
امپیکٹ جو ہے وہ عوام تک نہیں آئے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، اب کہانی یہ ہے کہ 20 حلقے ہیں پنجاب کے، 20 حلقوں میں 4 حلقے لاہور کے ہیں، اسی طرح 2 حلقے جھنگ کے ہیں، اور لودھراں کے 2 حلقے ہیں، ملتان کا 1 حلقہ ہے، باول نگر ہے، اور ڈیرہ غازی خان کا حلقہ، پھر جو اٹکا حلقہ ہے، اسی طرح ٹوٹل 20 حلقے ہیں جن پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اور ان حلقوں میں جو میں نے کئی بار آپ کو گزارش کی ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی جو ہے وہ زیادہ تر حلقوں میں کمزور پوزیشن میں ہے۔ اس کے پیچھے ایک سادہ سی لاجک تھی، سادہ سی یہ کہ 8 حلقے تو وہ ہیں، 8 ایم پی ایز تو وہ ہیں جو آزاد حیثیت میں جیت کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، اور پھر وہ اب منحرف ہو کر مسلم لیگ نون کے ساتھ چلے گئے، اب وہ خود انتخابات لڑ رہے ہیں۔ اور پھر سینٹرل پنجاب میں مسلم لیگ نون کا اسی طرح زور ہے۔ جہاں پر مسلم لیگ نون قدرے کمزور ہے پی ٹی آئی کے، وہ ہیں 4-5 حلقے، اس میں مظفر گڑھ کے 2 حلقے ہیں، تو ایک ہے یہ پی پی 272 مظفر گڑھ۔ اب یہاں پر جو پی ٹی آئی کی منحرف رکن تھی سیدہ زہرا بطول، وہ اپنا ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا۔ اب ان کی جگہ ان کے ہی خاندان سے سید باسط بخاری صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ مسلم لیگ نون کی امیدوار ہیں، اور باسط بخاری کے بھائی ہارون بخاری آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پر یہاں پر سامنے ہیں، اور یہاں پر بڑے الیکٹیبل رہے ہیں، کسی زمانے میں پیپلز پارٹی میں بھی رہے، عبدالقیوم خان جتوئی، وہ اب پی ٹی آئی کی طرف سے وہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو یہاں پر مسلم لیگ نون سمجھا جا رہا ہے کہ اس کو ذرا خطرہ ہے، اور مقابلے میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ لودھراں کا حلقے ہیں، لودھراں کے 2 حلقے۔ اب لودھراں کا مسئلہ یہ ہے کہ لودھراں میں جہانگیر ترین صاحب کا علاقہ ہے، تو یہاں پر عمران خان صاحب کا پورا زور ہے کہ یہ جہانگیر ترین صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے ہر صورت یہاں پر الیکشن جو ہے جیتنا ہے۔ پی پی 224 پر یہاں پر جو ہیں وہ اپنا منحرف رکن تھے جہانگیر ترین گروپ کے، ان کی زوار حسین وڑائد صاحب، ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے عامر اقبال شاہ قریشی کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے ان کے والد صاحب پیر اقبال قریشی، یہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ رہ چکے ہوئے اور بہت زیادہ تگڑے امیدوار ہیں، اب وہ چلے گئے ادھر پی ٹی آئی کی طرف، شاید اسی وجہ سے کہ یہ ان کا اپنا منحرف رکن جو ہے ان کے سامنے آ گئے پی ٹی آئی کے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کا پورا زور ہے، تو یہاں پر جہانگیر ترین صاحب کا بھی پورا زور ہے، وہ بھی کیونکہ ان کا حلقہ ہے، ان کا علاقہ ہے، وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے اثر سے باہر نکلے، تو یہاں پر بھی تگڑا مقابلہ ہوگا۔ اسی طرح 228 لودھراں، دوبارہ معاملہ جہانگیر ترین صاحب کا ہی ہے، تو لودھراں میں عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے، کیونکہ لودھراں اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، تو خان صاحب چاہیں گے کہ جی لودھراں کسی صورت اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ نذیر احمد صاحب جو تھے یہاں پر پی ٹی آئی کے منحرف رکن تھے، اب مسلم لیگ نون کے اور اتحادیوں کے امیدوار ہیں۔ یہاں پر آزاد امیدوار ہیں پیر سید رفیع الدین شاہ بخاری، یہ مضبوط امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ 3رے نمبر پر ہوں گے۔ اور پی پی 288 ڈیرہ غازی خان، جہاں پر کہا جا رہا ہے مقابلہ ہوگا، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کھوسا برادری آمنے سامنے ہے، تو یہ بڑا جو ہے وہ ہوگا، اس میں مقابلہ ہوگا۔ یہاں پر جو ہے ایک محسن عطا کھوسا صاحب جو ہیں، یہ آزاد حیثیت میں جیتے تھے اور انہوں نے بعد میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی تھی، پھر منحرف ہو گئے۔ اب یہ ضمنی انتخابات میں جو ہے ان کی جگہ ان کے کزن عبدالقادر کھوسا انتخابات لڑ رہے ہیں، ان کے مسلم لیگ نون کے وہ کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کے سامنے سردار ذوالفقار کھوسا کے صاحبزادے ہیں سیف کھوسا، وہ ان کے سامنے، تو ایک ہی برادری کا ووٹ ہے، آمنے سامنے ہے۔ لیکن یہاں پر ظاہر ہے وہ سیف کھوسا جو ہیں وہ ماضی میں تو کبھی تگڑے ہو رہے ہوں گے، لیکن اب ان کی پوزیشن کوئی اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن بہرحال آمنے سامنے کیوں کھوسا برادری کا ووٹ ہے، تو دیکھتے ہیں یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے مقابلہ ہے۔ اچھا، اب دوسرا جو ہے جس کے لیے سمجھا جا رہا ہے کہ شاید وہ حلقہ پی ٹی آئی کی محنتوں کی وجہ سے، شاہ محمود قریشی صاحب کی محنتوں کی وجہ سے شاید وہ حلقہ کمزور ہو، وہ میری جو وہاں پر ملتان میں جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ حلقہ مسلم لیگ نون جو ہے وہاں پر بہتر پوزیشن میں ہوگی، وہ ہے پی پی 217 ملتان۔ یہاں پر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے زین قریشی صاحب، ان کا مقابلہ اس کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہے جنہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ہرایا تھا، اور ان کا نام ہے اپنا سلمان نعیم، جہانگیر ترین کے کینڈیڈیٹ تھے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے پچھلے دنوں کہا بھی کہ میرے خلاف پارٹی نے سازش کی تھی، مجھے ہرایا گیا تھا، ورنہ میں پنجاب میں ہوتا، وزیر اعلیٰ ہوتا، تو آج پنجاب کی صورتحال اور ہوتی۔ تو اس لیے یہ
تاثر دیا ملا تھا کہ شامون قریشی صاحب بنیادی طور پر عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ان کے خلاف سازش کی تھی. تو بہرحال یہاں پر میں بار بار کہتا ہوں کہ یہاں پر پہلے شامون قریشی صاحب کا مقابلہ تھا جہانگیر ترین کے ساتھ، اپنی ہی پارٹی کے ساتھ. اب قریشی صاحب کے خلاف سامنے مسلم لیگ نون کی سپورٹ ہے. سلمان نعیم جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں ہی تگڑے تھے، جیت گئے تھے. اب ان کا اپنا ووٹ نمبر 1، نمبر 2 مسلم لیگ نون کی سپورٹ، حکومت کی سپورٹ. اس سے زیادہ وہاں پر گیلانی خاندان کی سپورٹ، کیونکہ گیلانی خاندان بہت تگڑا ہے، مسلم لیگ نون سے زیادہ ووٹ ہوگا ان کا تو اس حلقے پر، تو گیلانی خاندان کی سپورٹ بھی ہے. تو یہ 3 بڑے فیکٹرز جو ہیں، اور وہ جہانگیر ترین گروپ کا تو جہانگیر ترین کا اپنا فیکٹر الگ، تو یہ 3-4 فیکٹرز جو ہیں یہ یہاں پر شامون قریشی صاحب کے اگینسٹ ہیں. تو یہاں پر بھی نہیں لگتا کہ قریشی صاحب جو ہیں وہ کوئی جیت پائیں، لیکن ان حلقوں میں مقابلہ کہا جا رہا ہے. اور باقی جو حلقے ہیں وہ 20 میں جو سینٹرل پنجاب کے ہیں وہاں مسلم لیگ نون زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے. لاہور میں کوئی ایک حلقہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈاواں ڈول ہے، لیکن میں نے جب اس پر پتہ کیا، کام کیا، تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ بھی پہلے طرح بہتر پوزیشن میں نہیں تھا، اب بہتر پوزیشن میں آ گیا ہوا. اس کے پیچھے ایک اور چیز کہ مسلم لیگ نون نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی ہے کہ اپنے وزراء جو کام کر سکتے ہیں، وفاقی وزیر سردار ایاز صادق سے ریزائن لیا کہ جی آپ جا کر حلقے میں کام کریں. پھر سلمان رفیق صاحب، خواجہ سلمان رفیق، ان سے ریزائن لیا. پھر اویس لغاری صاحب سے ریزائن لیا. اب ایک اور وزیر سے ریزائن لیا گیا ہے کہ جی آپ جائیں اور اپنے حلقے میں جا کر، ہاں ملک محمد احمد صاحب، انہوں نے ریزائن کر لیا. اب یہ اس طرح مسلم لیگ نون جہاں جہاں ان کو لگ رہا ہے کہ وہ کمزور ہیں وہ کام کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کے معاملے میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کے علاوہ وہ آتے ہیں، جلسہ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ حلقوں میں آپ کو اس طرح نظر نہیں آ رہی. حالانکہ سارے لیڈر اتر سکتے تھے، فواد چودھری بھی آ سکتے تھے، دیگر جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ آ سکتی تھی اس طرح، لیکن وہ نہیں ہے میدان میں ہیں. تو اللہ بھلا کرے شیخ رشید صاحب کا، وہ میدان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے جو لوگوں کا الیکشن کیمپین جو ہے ان کے کینڈیڈیٹس کا وہ چلا رہے ہیں. اچھا جی، اب جو دلچسپ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کے متعلق وہاں کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایف آئی اے کا معاملہ. الیکشن کمیشن مختصراً، عمران خان صاحب روزانہ اپنے جلسوں میں اپنا الزام لگا رہے ہیں کہ جی چیف الیکشن کمشنر مریم نواز اور حمزہ شہباز سے ملاقات کر رہے ہیں، اور ملاقات کرتے ہیں اور وہ ان کے قدموں میں جا کر بیٹھتے ہیں، اور وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، اور چوروں کے ساتھ مل کر الیکشن میں دھاندلی کروانے کا انہوں نے منصوبہ بنایا ہے. تو اس پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ انہوں نے کچھ دن پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی، وضاحت جاری کی تھی کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ انہوں نے کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کی باتوں پر کان نہ دھریں، الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کروائے گا. میں نے الیکشن کمیشن کے سورسز سے اپنے پتہ کرنے کی کوشش کی، جی یہ صرف وضاحت تک معاملہ رہے گا، یا جس طرح عمران خان صاحب روزانہ، کیونکہ الیکشن کمیشن کی حیثیت ایک آئینی ادارہ تو ہے ہی، لیکن الیکشن کمیشن کی حیثیت عدالت کی حیثیت بھی ہے. تو الیکشن کمیشن کے اوپر اس طرح چیف الیکشن کمشنر کا نام لے کر ان کے اوپر ایڈوانس میں دھاندلی کے الزامات لگانا، اور پھر کوئی ثبوت بھی سامنے نہ آئے تو اس پر کوئی کارروائی کا الیکشن کمیشن کوئی سوچ رہا ہے یا نہیں سوچ رہا. تو میرے سورسز مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی الیکشن کمیشن جائزہ لے رہا ہے صورتحال کا، ابھی الیکشن کمیشن چیزیں اکٹھی کر رہا ہے. پہلے بھی اور بہت زیادہ مواد عمران خان کے خلاف جمع کیا جا چکا ہوا ہے، اکٹھا کیا جا چکا ہوا ہے. ان کی تقریریں، وہ جو تقریریں کرتے ہیں وہ سارا ریکارڈ اخباری صورت میں، ویڈیو آڈیوز کی صورت میں وہ موجود اپنا وہ جمع کیا جا رہا ہے. 17 جولائی تک الیکشن کمیشن انتظار کر رہا ہے. 17 جولائی کے بعد، کیونکہ الیکشن کمیشن کہ جو سورسز ہیں میرے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 17 جولائی سے پہلے کوئی کارروائی کریں گے تو الیکشن ہی متنازع کرنے کا جو عمران خان صاحب کا منصوبہ ہے وہ ہو جائے گا کامیاب. الیکشن صاف شفاف کروانے ہیں، ہر صورت انتخابات میں جو سب کو برابری کے مواقع فراہم کرنے ہیں. اگر ابھی سے کارروائی کوئی کی جائے گی عمران خان کے خلاف، ان کو طلب کیا جائے گا، ان کے خلاف کوئی الیکشن کمیشن عدالتی کارروائی کرنا شروع کر دے گا تو عمران خان صاحب کو مزید موقع ملے گا بات کرنے کا. لہٰذا ابھی نہیں، لیکن الیکشن ہونے کے بعد پھر عمران خان صاحب کو کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. میں نے سوال کیا تھا کارروائی کیا ہو سکتی ہے، تو توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اور مزید چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن میں، تو اس پر بھی ہو سکتی ہیں. فارن فنڈنگ کیس، ممنوعہ فنڈنگ کیس، تو کہا گیا کہ جی ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے وہ تو اب آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں
کچھ چیزیں ایسی بھی سامنے آ رہی ہیں کہ مزید ریکارڈ سرکاری اداروں سے جو درکار تھا وہ بھی جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس آ گیا ہوا ہے. لہٰذا الیکشن کمیشن جو آرگومنٹس ہوئے تھے، جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹس تھیں، ان کا جائزہ لے گا، لیکن 17 جولائی کے الیکشنز تک وہ معاملہ ابھی ٹھنڈا رہے گا. اس کے بعد ٹھنڈا رہے گا سے مراد کہ وہ فوکس الیکشن انتخابات کی طرف ہے، لہٰذا اس پر ابھی زیادہ تیزی کے ساتھ پیش رفت نہیں ہو رہی. 17 جولائی کے بعد اس پر بھی تیزی کے ساتھ پیش رفت ہوگی. تو عمران خان صاحب نے موقع فراہم کیا ہے الیکشن کمیشن کو، خود ہی ایک جال بچھایا اپنے خلاف اور خود ہی اس جال میں پھنس گئے. یہ تو تھا الیکشن کمیشن کا معاملہ. دوسرا معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے بھی زیادہ سنگین ہے عمران خان کے متعلق، اور وہ معاملہ ہے جناب FIA کا. ہوا یہ تھا سرکار کہ عمران خان صاحب کے کچھ چاہنے والوں نے ایک بار نہیں کئی بار اپنے مخالفین کی رستہ روک کہتے ہیں ہم سندھی میں، راستے روکنے کی کوشش کی. ان کے سامنے آ کر پبلک پلیسز پر وہ کھانا کھا رہے ہیں، وہ چائے پی رہے ہیں، وہ کافی پی رہے ہیں، وہ افطاری کر رہے ہیں، وہ سحری کر رہے ہیں، ان کے خلاف نعرے بازی کرنا شروع کر دی، ان کو گالیاں دینا شروع کر دی. تو اس پر ایک واقعہ ہو گیا احسن اقبال صاحب والا. اب احسن اقبال صاحب والا جو واقعہ ہوا اس کا جو انجام تھا وہ بڑا خوبصورت ہوا. اب خوبصورت اور پازیٹیو انجام جو ہے عمران خان صاحب کی سیاست کے بارے میں نہیں تھا. انجام آپ کو پتہ ہی ہے وہ کیا ہوا. انجام سادہ ہوا، اچھا ہوا. وہ یہ ہوا کہ جس خاتون نے نعرے لگائے چور چور کے بھیرا پر، موٹر وے پر احسن اقبال کے سامنے، واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے سارا، وہ ان کو احساس ہوا، انہوں نے جا کر احسن اقبال کے ساتھ ناروال ان سے معافی مانگ لی، ان کے گھر بیٹھے، کھانا کھایا، چائے پی، کافی پی، گپ شپ کی. اور ان کے جو تھے اسامہ شیخ صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی تھی ہمارے خاندان سے، اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. سیاسی طور پر ہم بے شک PTI کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں کچھ اقدار کا خیال رکھنا چاہیے تھا جو ہم نہیں رکھ سکے، لہٰذا ہم نے معافی مانگ لی. انہوں نے ہمیں معاف کیا. کوئی سیاسی دباؤ نہیں تھا، کوئی پولیس کا، کوئی ایجنسیوں کا دباؤ نہیں تھا. عمران خان صاحب کو ظاہر ہے جب ایک بندہ جو کسی عمران خان صاحب کے مخالف کے سامنے پبلک پلیس پر نعرے لگائے تو عمران خان صاحب تو سمجھتے کہ یہ میرا نیریٹو اس کی جیت ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ چور ہیں، غدار ہیں، انہوں نے امریکہ سے مل کے سازش کی ہے، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو جب یہ معافیاں مانگنا شروع کریں گے نعرے لگانے کے بعد تو عمران خان صاحب کو لگے گا کہ جی پہلے تو میرا نیریٹو جو ہے اوپر جا رہا تھا، اب میرا نیریٹو نیچے جا رہا ہے. تو جب ایسا ہوا، اور ایسا ہی ہوا، پھر باقی لوگ جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بھی کسی احسن اقبال کے سامنے، کسی خواجہ آصف کے سامنے، کسی خواجہ سعد کے سامنے، کسی قمر زمان کائرہ کے سامنے جا کے اس طرح کے نعرے اگر لگانے کا کوئی سوچ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ دیکھے گا کہ یار وہ جو تھے نعرے لگانے والے انہوں نے جا کر معافی مانگی، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے غلط کیا تھا، تو پھر ہم کیوں کریں غلط. تو ظاہر ہے جو باقی 2 4 5 لوگ سوچ رہے ہوتے وہ پیچھے ہٹ جاتے. تو یہ چیز عمران خان صاحب کے بارے میں نہیں تھی. عمران خان صاحب نے جلسوں میں یہ کہنا شروع کیا کہ احسن اقبال کے سامنے جو نعرے لگا رہے تھے، کل بھی جلسے میں یہی انہوں نے کیا، جو لیا میں جلسہ کیا تھا اور دریا خان میں، وہاں پر انہوں نے یہی کہا، ریپیٹڈلی کہا. اس سے پہلے لودھرا میں کہا کہ یہ جو نعرے احسن اقبال کے سامنے لگے ٹھیک لگے تھے، یہ چور ہیں، ان کو چور کہنا چاہیے، غدار ہیں ان کو غدار کہنا چاہیے، ڈاکو ان کو ڈاکو کہنا چاہیے. اس پر جو وزارت داخلہ ہیں، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب، انہوں نے FIA کو احکامات جاری کر دیے. احکامات جاری کرنے کے ساتھ انہوں نے ٹویٹر پر ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے 5 ٹویٹس کی شکل میں. میں وہ اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں انہوں نے ایک تو FIA کو ہدایات دی ہیں کہ جی یہ اس طرح کی ویڈیوز جب آئیں گی آپ کے سامنے، آپ کے پاس مواد آئے گا تو آپ نے فوراً جو ملزمان ہوں گے ان کے خلاف فوراً کارروائی کرنی ہے. اور دوسرا یہ لوگوں کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کیا جائے اور پھر آپ کے ساتھ ہاتھا پائی پر اتریں، آپ کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں تو آپ ویڈیو بنا لیں، اور اگر سامنے والے یعنی PTI کے لوگ، آپ عمران خان صاحب کے لوگ آپ کے اوپر نعرے لگانے کے بعد آپ سے الجھیں، ہاتھا پائی کریں، تو پھر آپ ان کو پھینٹی لگا دیں. آپ کا یہ حق ہے، قانونی حق ہے. وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا قانونی حق ہے. اب اس میں یہ میں خبر دے رہا ہوں نا، اب اس میں اصول کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اس پر میں آگے چل کر بات کرتا ہوں، مختصراً بات ہوگی. اچھا جی، عمران جو ٹویٹ کیا رانا ثناءاللہ صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں ایک نام نہاد سیاسی جماعت اور پاگل پن کے شکار اس لیڈر کی طرف سے سیاسی نفرت، بغض، فتنہ اور فساد پر مبنی مہم جوئی اور اس کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کی خاطر میں تمام پاکستانی شہریوں بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کے احباب سے مخاطب ہوں.
دوران سفر بازار یا کسی بھی جگہ اگر آپ کا سامنا عمرانی باولوں سے ہو اور وہ آپ پر گرانا یا کاٹنا شروع کر دیں، اب یہ کسی جانور کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں رانا صاحب، ان کی مرضی ہے، کاٹنا شروع کر دیں تو آپ قانون کو ہاتھ میں لینے یا ان سے الجھنے کے بجائے اپنے موبائل فون سے ان کی ویڈیوز بنائیں۔ عمرانی باولا ایک ہو یا ایک سے زائد سب کی قابل شناخت ویڈیو بنائیں اور اسے ڈائریکٹ سائبر کرائم FIA کو ارسال کر دیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے FIA کو ٹیگ کر دیں۔ بھرپور کارروائی، اندراج مقدمہ، گرفتاری حتیٰ کہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی بلاکیج عمل میں لائی جائے گی، یعنی گرفتاری ہوگی، FIR ہوگی، گرفتاری ہوگی اور یہاں تک کہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ ان کے بلاک کر دیے جائیں گے تاکہ شہریوں کے آئین پاکستان کے آرٹیکل 15 میں دیے گئے فریڈم آف موومنٹ کے حق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم قانونی کارروائی کریں گے، آپ چیز بھیجیں، یعنی FIA کو رانا ثناء اللہ صاحب نے پابند کر دیا کہ اس طرح کی کوئی چیز آپ کے پاس آئے آپ لوگوں کی شناخت کریں، گرفتار کریں، ان کے جو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر دیں، احکامات جاری کر دیے گئے۔ آگے رانا ثناء اللہ صاحب جو مفت میں مشورہ دے رہے ہیں لوگوں کو، وہ بڑا سنگین ہے اور اس سے حالات بگڑ بھی سکتے ہیں، لیکن بہرحال اچھا وہ کہتے ہیں کہ اگر عمرانی باولے پھر بھی، یعنی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی اس دوران آپ سے ہاتھا پائی پر اتر آئیں تو اپنے دفاع کے قانونی حق کا استعمال کریں۔ اب سیلف ڈیفینس میں تو انسان کو گولی مارنے کا بھی حق ہوتا ہے، سیلف ڈیفینس میں کسی کو پھینٹا لگانے کا بھی حق ہوتا ہے، یعنی سامنے والا آپ کے ساتھ جیسے پیش آ رہا ہے سیلف ڈیفینس اس سے زیادہ طاقتور ہوگا تو آپ اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو یہ جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ معاملہ صرف ان کارکنوں تک محدود نہیں ہے کہ جو کارکن مسلم لیگ نون یا حکومت کے یا اپنے مخالفین کے سامنے آ کر نعرے لگائیں، ان سے الجھیں، صرف ان تک محدود نہیں ہے۔ یہ پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب کی تقریروں پر بھی اس کا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی ویڈیو کلپس اٹھا کر کہا جائے گا کہ دیکھیں لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ اب یہ اسٹیٹمنٹ پہلے بھی آ چکی ہے کہ عمران خان صاحب لوگوں کو اکسا رہے ہیں اور عمران خان صاحب ملک میں خانہ جنگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان صاحب گھر گھر لڑائی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ایک تو چیز یہ ہے کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب نے باقی ساری باتیں ٹھیک کی ہیں، لیکن وہ جو سیلف ڈیفینس والا قانونی حق استعمال کرنے کا معاملہ ہے نا، اس کو اس طرح کھلی بات نہیں کرنی چاہیے تھی رانا ثناء اللہ صاحب کو۔ حالانکہ وہ قانونی حق تو ہے، لیکن حکومت اگر اس طرح کہے لوگوں کو کہ جی آپ پھر سیلف ڈیفینس میں کسی کو پھینٹا شیٹا لگا لو تو یہ کوئی بات ذرا جچتی نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اب اصل بات تھی خبر کی، تو میں نے آپ کو گزارش کر دی کہ عمران خان صاحب کا بندوبست الیکشن کمیشن تو اپنے طور پہ کرے گا ہی، لیکن اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ 10 قدم آگے جا کر عمران خان صاحب کا بندوبست کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔